السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، اسلامیات لازمی کلاس 10 کے ساتھ احمد ساکی حاضر خدمت ہے۔ ہم نے سورۃ الاحزاب کا 5واں سبق شروع کر رکھا ہے، جس کے پہلے 2 حصے یعنی کہ سیر الانتخابی سوالات اور مختصر سوالات و جوابات ہم حل کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز سورۃ الاحزاب کے 5ویں سبق کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ تو پیارے بچوں، سوالات شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پر بچوں، آج کا پہلا سوال ہے، اس سبق میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے کون سے اوصاف بیان ہوئے ہیں؟ اوصاف مین صفت، صفت کی جمع اوصاف۔ تو کون کون سی صفتیں ہیں جو مسلمان مردوں اور عورتوں کی بیان ہوئی ہیں، اور انہیں کس اجر کی نوید سنائی گئی ہے؟ نوید خوشخبری۔ 9 مرتبہ یہ سوال اس سے پہلے بورڈ پیپر میں آ چکا ہے، بڑا ہی اہم سوال ہے۔ 9 مرتبہ اس سے پہلے بورڈ پیپر میں یہ سوال منتخب ہو چکا ہے۔ تو پہلے بچوں، مسلمانوں کی صفتیں کیا ہیں؟ مسلمان مرد اور عورتیں، یعنی مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار، جو اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، سر تسلیم خم کرتا ہے، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ مومن مرد اور عورتیں۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ کی مانتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس میں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی آ جاتی ہے، یعنی وہ اپنے بھی مان لیتا ہے، اللہ کی بھی مانتا ہے۔ مگر مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے دل کی نہیں مانتا، وہ صرف اور صرف اللہ کی مانتا ہے۔ فرما بردار مرد اور عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ 10 صفات مسلمانوں کی اس سبق میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جن کے اندر یہ 10 کی 10 صفات پائی جائیں گی، اللہ کے ہاں ان کے لیے معافیاں ہیں، مغفرت ہے اور بہت بڑی بخشش کا اعلان بھی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے بارے میں اہل ایمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ سوال بھی 3 مرتبہ اس سے پہلے بورڈ پیپر میں آ چکا ہے، بڑا اہم سوال ہے۔ تو پھر بچوں، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو من و ان ماننا چاہیے، یعنی جیسے اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے مومنوں کے بارے میں، تو مومنوں کو اس میں، مسلمانوں کو اس میں ذرا برابر بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس فیصلے کو من و ان ہو بہو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں انہیں اختیار نہیں رہتا۔ فیصلہ وہی کرتا ہے جو بڑا ہوتا ہے، اور حاکمیت اعلیٰ کس کی ہے؟ مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لہذا اللہ اور اس کے رسول نے جو فیصلہ کر دیا ہے، اس میں مسلمان یا مومن مرد کے لیے یا عورت کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے میں اپنا کچھ اختیار سمجھا تو وہ واضح گمراہ ہو گیا، یعنی جس نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد بھی اس میں اپنا کوئی اختیار سمجھا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لے پالک بیٹے زید کے نکاح کے لیے سیدہ زینب بنت جحش کے گھر پیغام بھیجا، تو ان کے بھائی عبداللہ اور سیدہ زینب کہنے لگیں کہ حضرت زید تو غلامی کی زندگی گزارتے آ رہے ہیں اور ہم آزاد ہیں، لہذا یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے فوراً تسلیم کر لیا۔ جب حضرت زینب اور ان کے بھائی عبداللہ کو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کا علم ہوا تو فوراً انہوں نے تسلیم کر لیا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، اس سبق میں حضرت زید کے بارے میں جو باتیں ہوئی ہیں تحریر کریں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس سبق میں کون سی باتیں ہوئی ہیں وہ بیان کریں۔ 7 مرتبہ یہ سوال اس سے پہلے منتخب ہو چکا ہے، 7 مرتبہ۔ تو پیارے بچوں، حضرت زید بن حارثہ جوان ہوئے تو آپ نے اپنی پھوپھی کی بیٹی کا نکاح لے کر دیا، یعنی آپ کی پھوپھی کی بیٹی جو ہے حضرت زینب بنت جحش، وہ آزاد ہیں،
بڑا خاندان ہے، بڑا قبیلہ ہے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کی زندگی بسر کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے حضرت زینب کا رشتہ لے کر دیا۔ نباہ نہ ہونے کی صورت میں جب حضرت زید رضی اللہ عنہ طلاق دینا چاہتے تھے تو آپ نے طلاق دینے سے روک دیا۔ یعنی جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنی بیوی کو طلاق دینے جا رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں طلاق دینے سے روکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلقہ کو، یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلقہ کون ہے؟ حضرت زینب بنت جحش، جو آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے کر لے بالغ بیٹے کی حقیقی تصور کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں ایک جو باطل تصور پایا جاتا تھا کہ جو لے بالغ بیٹا ہے اس کی بیوی کو اگر طلاق بھی ہو جاتی تو جس نے لے کر پالا تھا وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس باطل تصور کو ختم کرنے کے لیے حضرت زید کی بیوی جو متعلقہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح فرما دیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو روک رہے تھے کہ آپ طلاق نہ دیں، کیونکہ آپ لوگوں سے ڈرتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، پہلے بیٹے کی بیوی بنی پھر باپ کی بیوی بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے کا زیادہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے، لوگوں سے نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ باطل تصور کو ختم کر دیا۔ اس باطل تصور کو ختم کرنے کے لیے حضرت زید کی متعلقہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح فرمایا۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ لے بالغ بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بلکہ دینی بھائی یا دوست ہے۔ یہ جو اڈاپٹڈ بیٹا ہے، لے بالغ بیٹا، یہ حقیقی بیٹا بن ہی نہیں سکتا۔ تو کیا ہوگا پھر؟ اللہ نے فرمایا یہ تمہارا دینی بھائی بن سکتا ہے یا تمہارا دوست تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس کی متعلقہ سے شادی ہو سکتی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے ثابت کرنا تھا کہ جو لے بالغ اڈاپٹڈ بیٹا ہے، جس نے لے کر پالا ہے، وہ حقیقت میں اس کا بیٹا نہیں ہے بلکہ وہ حقیقی بیٹا اسی کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ لہذا اس کے لیے اس کی متعلقہ سے شادی جائز نہیں ہے، لیکن جس نے لے کر پالا ہے اس کے لیے اس کی متعلقہ سے شادی ممنوع نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ سوال نمبر 4 ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ۔ آخر تک یہ آیت چلتی ہے تو اس کا ترجمہ لکھیں۔ اور کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بعد کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یعنی جب اللہ اور اس کے رسول کسی مسلمان یا مومن کے کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو پھر اس میں مسلمان مرد یا مومن مرد اور عورت کو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اس کی تفصیل کے لیے اسی مشق کے سوال نمبر 2 کا جواب موجود ہے۔ یعنی یہ سوال جو ابھی ہم نے حل کیا، جس کے 2 پوائنٹ ہیں کہ اللہ اس کے رسول اگر فیصلہ کر دیتے ہیں تو اسے منو ان قبول کرنا چاہیے۔ اگر اس میں کوئی آدمی اپنا اختیار سمجھتا ہے تو فرمایا کہ وہ واضح گمراہ ہے، وہ سیدھے رستے سے بھٹک چکا۔ سوال نمبر 4 کا بے جز ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ آلہ و اصحابہ وسلم۔ ترجمہ لکھیں۔ پیارے بچوں، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ میں نے پہلے سبق میں یعنی پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ آپ کے بیٹے طفولیت میں ہی اللہ نے اپنے پاس بلا لیے تھے، اس لیے آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرما دی ہے کہ
کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ پہلے تو جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے حکم سے آپ کی بیوی بن گئی اور آپ نے انہیں اپنی بیوی بنا لیا تو کفار و منافقین نے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا کہ دیکھو جی آپ نے تو اپنی بہو ہی کو اپنی بیوی بنا لیا ہے۔ منافقین نے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے بیٹے کی بیوی بنائی اور پھر اب اسے اپنی بیوی بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت، مذکورہ مین جو اوپر ذکر ہوئی ہے، نازل فرما کر ان کے منہ بند کر دیے اور منافقین کے منہ بند کر دیے۔ فرمایا آپ تو تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں ہی نہیں، تو آپ کی بہو کہاں سے آئی؟ جب آپ کسی کے باپ ہی نہیں ہیں تو بہو کہاں سے آئی؟ تو بہو کہاں سے آئی؟ یوں زمانہ جاہلیت کی کبھی رسم، کبھی بہت بری، لے پالک بھی حقیقی بیٹا ہوتا ہے توڑ دی، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ جو اڈاپٹڈ بیٹا ہے، لے پالک بیٹا ہے، وہ بھی حقیقی بیٹا ہی ہوتا ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے اس کبھی رسم کو توڑ دیا اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر بھی قیامت تک کے لیے مہر لگا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ سوال نمبر 4 جیم جز ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ ترجمہ لکھیں۔ تو پہلے بچوں اس آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کا پیغام جوں کا توں پہنچاتے رہے اور اس سے ڈرتے رہے اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے نہ ڈرے۔ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے منصب رسالت پر فائز کیا، یعنی جن کو نبوت کا منصب دیا، جن کو نبی بنایا، وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور ان سب کے سردار، امام اور پیشوا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جنہیں عالمگیر نبوت اور رسالت دے کر بھیجا گیا۔ عالمگیر کا مطلب اس پوری دنیا میں، پوری کائنات کے لیے، قیامت تک کے لیے اب پیغمبری، نبوت اور رسالت صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی چلے گی۔ یوں اب قیامت تک پوری انسانیت بلکہ کائنات کے لیے آپ کی بجا آوری کرنا ضروری ہے۔ یعنی پہلے انبیاء کچھ ایریے کے لیے آتے تھے، کچھ قبائل اور کچھ لوگوں کے لیے آتے تھے، مگر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام قبائل، پوری انسانیت اور پوری زمین کے لیے، پوری کائنات کے لیے، اس کے اوپر بسنے والی ہر چیز کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاتم النبیین ہونے پر قیامت تک کے لیے مہر لگا دی۔ یہ ہے پیارے بچوں آج کے سورۃ الاحزاب کے سبق نمبر 5 کے مشقی سوالات۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ بڑے انتہائی، بڑے ہی اہم امپورٹنٹ کوشچنز ہیں۔ پیارے بچوں میرے ان تمام لیکچرز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کریں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے گھنٹے کے بٹن کو ضرور دبا لیں۔ محظوظ ہونے کے لیے میرا دوسرا چینل احمد ثاقی پروڈکشن بھی سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔